الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ پیج نمبر 11 پہ الدرس السادس، چھٹا سبق، شروط الصلاۃ، نماز کی شرطیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان اور یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اب نماز کے بارے میں کچھ چیزیں شروع کی ہیں۔ پہلی چیز ان میں سے نماز کی شرائط بیان کر رہے ہیں۔ شروط الصلاۃ وہی تسعۃ، نماز کی شرطیں یہ 9 ہیں۔ پہلی الاسلام، انسان کا مسلمان ہونا، والعقل، عقل کا موجود ہونا، والتمییز، اور انسان میں تمیز کا موجود ہونا، مطلب وہ چیزوں کو جانچ پرکھ سکتا ہو، اتنی صلاحیت اس میں موجود ہو، بالکل بچہ نہ ہو۔ برفع الحدث، اور اس کا باوضو ہونا، یعنی حدث ختم ہو جانا، وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ وازالۃ النجاست، اور حسی نجاست اگر اس پہ لگی ہوئی ہے، کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا۔ وستر العورت، اور سطر کو ڈھانپنا۔ عورا کے لیے ہم اردو میں سطر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سطر سے مراد ڈھانپنا، انسان کا وہ حصہ، جسم کا وہ حصہ جسے ڈھانپنا ضروری ہے، اس کو ڈھانپنا۔ ودخول الوقت، اور وقت کا داخل ہونا، یعنی نماز کے وقت کا شروع ہو جانا، یہ بھی شرط ہے۔ واستقبال القبلۃ، اور قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ والنیت، اور نماز کی نیت ہونا۔ یہ 9 شرائط ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط اس ضروری چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کی صحت کے لیے لازم ہو۔ صحت کے لیے لازم ہو مطلب اگر وہ چیز موجود ہے تو آپ کا وہ عمل صحیح ہے، ورنہ آپ کا وہ عمل صحیح نہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو ضروری نہیں کہ آپ کا عمل بھی پورا ہو گیا۔ مثلا نماز کے لیے یہ جو شرطیں ہیں، اگر آپ نماز پڑھ لیں گے ان کے بغیر، ان میں سے کوئی شرط بھی ایسی ہو جو موجود نہ ہو اور آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام لا چکے ہیں، عقل موجود ہے، 9 کی 9 شرطیں آپ میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ کی نماز ہو گئی، یا ان 9 چیزوں کی موجودگی میں لازمی طور پہ آپ نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ 9 چیزیں، شرطیں آپ میں موجود ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شرط مس ہے تو نماز نہیں، آپ نماز پڑھیں گے بھی تو وہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے انہوں نے نماز کے بارے میں شروع کیا۔ کلمہ شہادت کے بعد نماز اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا جب حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر وہ مکمل ہوئی تو باقی اعمال بھی انشاءاللہ اس کے مکمل نکلیں گے، اور اگر اس کی نماز مکمل نہ نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی پورے نہیں نکلیں گے۔ اور نماز دین کا پہلا فریضہ ہے، یعنی کلمہ کے بعد، اور یہ نماز واحد ایسی چیز ہے باقی تمام ارکان میں سے جو ہر صورت میں انسان پہ فرض ہے۔ کلمہ تو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا، بس اب آپ جب تک کلمے کا کوئی متضاد، کلمے کے اپوزٹ کوئی کام نہیں کرتے تب تک آپ کا وہ کلمہ موجود ہے اور آپ مسلمان رہیں گے۔ روزے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے سفر میں رخصت دے دی، بیماری میں رخصت دے دی، نہیں رکھ سکتے تو رخصت دے دی۔ اس کے بعد حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صرف نماز ایک ایسا رکن ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے جو ہر صورت آپ پہ فرض ہے، اور آپ کسی بھی صورت میں اگر آپ ہوش میں ہیں، آپ پہ عقل موجود ہے، آپ میں یہ فرضیت کی سمجھ موجود ہے، تو کسی بھی صورت میں آپ کو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے شیخ رحمہ اللہ یہاں نماز کی شرطیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، جن کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط جو انہوں نے بیان کی وہ ہے اسلام،
الاسلام، اسلام، جس بندے میں اسلام موجود نہیں، مطلب جس نے ایمان، جو بندہ ایمان نہیں لایا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اگر اسلام کے تمام اعمال بجا لائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، جتنے اعمال اسلام کے کرنے والے ہیں وہ سارے بھی کر لے، تو اس سے کوئی عمل سرے سے قبول ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس بندے نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن نمازیں ساری پڑھی ہیں، نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نماز موجود نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی پہلی شرط، قبول کرنے کی شرط تھی، وہ ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کر دیا، جو ایمان ہی نہیں لایا، فقد حبط عملو، وہ جتنے بھی اعمال کرتا رہے قابل قبول نہیں ہے، اس کے ضائع ہیں، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں اس کا جو انجام ہے وہ صرف نقصان ہے۔ اسی طرح مسجد کو آباد کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے نفسوں پہ خود کفر کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، تو انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کے بارے میں بھی یہ فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم، اللہ کے پیغمبر بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ میں اگر شرک موجود ہے، اسلام موجود نہیں ہے، تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ ایک شرط ہوگی۔ دوسری شرط ہے انسان میں عقل کا موجود ہونا، مطلب انسان پاگل نہ ہو، مخبوط الحواس نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، تین لوگ ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا نہیں جا رہا۔ ان تینوں میں سے ایک دیوانہ، پاگل، جب تک اسے سمجھ نہ آ جائے، ایک بچہ، اور ایک وہ انسان جو سویا ہوا ہے۔ سویا ہوا انسان جاگنے تک مرفوع القلم ہے، بچہ جوان ہونے تک مرفوع القلم ہے، اور جو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، جب تک اسے عقل نہیں آتی تب تک وہ مرفوع القلم ہے۔ اس دوران وہ جتنے اعمال کرے گا اس پہ اسے نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، مجنون کو۔ اسی طرح جو سویا ہوا ہے، سویا ہوا انسان اگر کوئی گناہ کر لے تو اس پہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، ہاں کسی کا مالی نقصان کر دے تو اس نقصان کو وہ پورا کرے گا۔ سویا ہوا انسان کسی کے اوپر گر گیا بچے کے، اور اس نے بچے کو مار دیا، بچہ نیچے آ کے مر گیا، تو اب اس بچے کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے وہ جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن اس نے چونکہ ایک انسان کو قتل کر دیا ہے، اس لیے وہ اس کی دیت دے گا، لیکن قصاصاً اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس وقت اس نے قتل کیا اس وقت وہ مرفوع القلم تھا۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر دیوانہ ہے، اس میں عقل موجود نہیں، تو وہ مرفوع القلم ہے، اس دوران وہ نیکی کر لے یا برائی کر لے اس کے کھاتے میں لکھی ہی نہیں جائے گی۔ تیسری شرط ہے التمییز، مطلب بچے کو سمجھ موجود ہو، چیزوں میں وہ فرق کر سکتا ہو، یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے، چیزوں کا پتہ ہو، اسے سمجھ موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچہ اچھی طرح سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال تک بچہ اچھی طرح بات کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اس سے پہلے بھی اگر بچہ بات کو سمجھنے لگ گیا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اجر ملے گا۔ اگر بالکل بچہ چھوٹا ہے، 2 سال کا، سال کا، اتنا چھوٹا بچہ اگر آپ کے ساتھ نماز وہ جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے وہ پرفارم کر رہا ہے تو اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب بچے کو سمجھ آ جائے، اسے پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس وقت اس کی نماز کا اعتبار ہوگا۔ چوتھی شرط ہے رفع الحدث، ناپاکی کا خاتمہ، یعنی طہارت حاصل کر لینا اور ناپاکی کا خاتمہ۔ حدث 2 قسمیں ہیں حدث کی، ایک کو حدث اکبر کہا جاتا ہے اور ایک کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ حدث اکبر سے مراد جب آپ پہ غسل فرض ہو، وہ جنابت کی وجہ سے ہو یا حیض کی وجہ سے ہو یا مرد کو احتلام کی وجہ سے ہو، اس کو حدث اکبر کہیں گے۔ اور حدث اصغر سے مراد جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے،
طہارت نماز کے لیے رفع الحدث یہ ہے کہ آپ نہ حد سے اکبر میں ہو نہ ہی حد سے اصغر میں ہو، یعنی اگر آپ پہ غسل فرض تھا تو آپ نے وہ بھی کیا ہوا ہو، اور اگر وضو ٹوٹ گیا تھا تو وہ بھی کیا ہوا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ الا بطہور، اللہ رب العزت پاکیزگی کے بغیر، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد پانچویں شرط ہے ازالت النجاستی، نجاست اگر حصی طور پہ کہیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ آپ کے کپڑوں پہ ہو، آپ کے جسم پہ ہو، یا آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ پہ ہو، اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ ہر چیز کو پاک کرنے کا اپنا اپنا پیرامیٹر ہے، چیز کیسے پاک ہوگی۔ زمین پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے، اس پہ پانی بہا دیں یا زمین کا اوپر والا اتنا حصہ کھرچ کے دور پھینک دیں تو زمین پاک ہو گئی۔ کپڑے پہ یا آپ کے جسم پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے دھو دیا جائے، دھو کے اس کا وہ جو ذرات ہیں وہ نکال دیے جائیں تو کپڑا پاک ہو گیا۔ جسم پہ موجود ہے اسے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک تصور موجود ہے چیز کو پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات کے لوگ واش روم جاتے ہیں تو وہاں سے آ کے جب باہر آ کے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہاں جب واش روم میں بیٹھے جسم دھو رہے تھے تو جہاں نجاست اور غلاظت لگی ہوئی تھی وہاں تو کوئی کلمہ پڑھنے کا نہیں کہتا، حالانکہ وہی نجاست وہاں لگی ہوئی تھی، وہی آپ کے ہاتھ کو لگی اور باہر آپ نے ہاتھ کو دھویا تو ہاتھ پہ لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہاتھ کو پاک کرنے کے لیے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ نجاست دور کرنے کے لیے کلمے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، بس آپ ہاتھ کو دھو لیں گے اور اس کے اوپر جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ اتر گئی تو آپ کا ہاتھ پاک ہے۔ اس کے بعد ستر العورہ، شرمگاہ کو آپ نے ڈھانپنا ہے، شرمگاہ کا پردہ کرنا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں میں فرق ہے۔ مرد کے پاس اگر کم از کم اتنا کپڑا موجود ہے کہ وہ ناف سے لے کے اپنے گھٹنوں تک کا ایریا کور کر سکے تو اتنا ایریا کور کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے پاس کپڑا موجود ہے اور اتنا ایریا اس کا ننگا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس کچھ زائد کپڑا موجود ہے تو اس کے دونوں کندھے ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے۔ کپڑا موجود ہے اور اس نے کندھے نہیں ڈھانپے تو اس کی نماز باطل ہے۔ پھر اس کے بعد اگر زائد کپڑا موجود ہے تو پھر جتنا کپڑا اس کے پاس موجود ہے، مکمل قمیص، مکمل اس کی شلوار، یہ چیزیں وہ پہن لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جہاں جا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے وہاں مکمل زینت کے ساتھ جایا کرو۔ لیکن جو عورت ہے، عورت کی نماز پورا جسم ڈھانپ کے ہوگی سوائے چہرے کے۔ عورت اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی اگر اس کے پاس مرد موجود نہیں، اجنبی مرد۔ اگر اس کے پاس اجنبی مرد موجود ہیں تو پھر عورت سارا جسم چھپائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت پوری کی پوری عورہ ہے، مطلب چھپانے کے قابل چیز ہے۔ تو عورت اگر تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہے یا اس کے محرم اس کے پاس موجود ہیں، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، تو وہاں عورت اپنا چہرہ ننگا کر کے نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر وہاں اجنبی مرد موجود ہیں پھر عورت اپنا مکمل جسم ڈھانپ کے نماز پڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ رب العزت جوان عورت کی نماز خمار کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ خمار سے مراد ایسی اوڑھنی یا ایسا دوپٹہ جو سر سے لے کے سینے تک کا ایریا کور کر لے، اتنا کپڑا اگر عورت نے اوپر نہیں لیا ہوا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ اس کی جو قمیض ہے اس سے زائد کپڑا ہے، مطلب اس نے پراپر پوری قمیض، پوری شلوار اس کی موجود ہو اور اس سے زائد اوپر ایک اتنا کپڑا موجود ہو کہ جس کے ساتھ اس نے سر، بال اور سینے تک کا ایریا کور کیا ہوا ہو۔ اگر کسی کے پاس کپڑا موجود ہی نہیں، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں، وہ بالکل برہنہ ہے اور کوئی اسے اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پھر جو اسے دستیاب ہے وہ اتنا اس طرح وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کپڑے موجود ہیں تو پھر ستر العورہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ساتویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا
اور آپ نے نماز پڑھ لی تو اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں. فجر کی اذان نہیں ہوئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں. وہ یوں ہے جیسے آپ نے پڑھی ہی نہیں. صرف ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ، جن صورتوں میں جمع کرنے کی اجازت ہے وہاں آپ جمع کر لیں گے. لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ظہر کے وقت سے پہلے ظہر اور عصر پڑھ لیں یا عصر کے وقت کے بعد مغرب کے بعد لے جائیں ظہر اور عصر کو. اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی آپ مغرب کی اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، فجر کی اذان سے پہلے آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ سرے سے آپ کی قبول ہی نہیں ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے 2 دن نمازیں پڑھائیں. پہلے دن پہلے وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں. ساری نمازوں کی باقاعدہ جبریل نے جماعت کروائی رسول اللہ کو 10 نمازوں کی. ظہر سے شروع کیا اور دوسرے دن تک 10 نمازیں پڑھائیں اور پھر بتایا کہ پہلے دن میں نے پہلے وقت میں پڑھائی تھی، دوسرے دن ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھایا، یہ اس کے درمیان آپ نماز پڑھ لیا کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازوں کو پہلے وقت میں پڑھنے کو افضل قرار دیا سوائے 2 نمازوں کے. انتہائی گرمی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو لیٹ کرنے کا حکم دیا اور عشاء کی نماز کو جتنا ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کرنے کا حکم دیا، اگر لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. جہاں لوگوں کے لیے مشکل ہے وہاں عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، نمازیوں کے لیے زیادہ مشقت پیدا نہ کی جائے. اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں ان کے لیے کوشش کی جائے کہ اول وقت میں جو ہی وقت شروع ہو فوراً وہ نمازیں ادا کر لی جائیں. 8ویں شرط ہے قبلے کی طرف منہ کرنا. قبلے کی طرف منہ کرنا اللہ رب العزت کا حکم ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے، آپ کے مدینہ منورہ میں جانے کے 17 ماہ کے بعد اللہ رب العزت کا یہ حکم نازل ہوا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا. پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد 9ویں اور آخری شرط جو انہوں نے بیان کی وہ ہے نیت. نیت زبان سے ادا نہیں کی جاتی. نیت جیسے ہم عام اپنے کلام میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کی نیت کر لی ہے، حالانکہ آپ نے وہ زبان سے بول کے کسی کو نہیں کہا ہوتا. نیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. آپ 4 رکعت نماز پڑھنے لگے ہیں، وہ کون سی ہے؟ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کیا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہ فرض ہیں یا نفل ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہی آپ کی نیت ہے. زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی نماز کے لیے یا کسی اور عمل کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے الفاظ نیت کے ثابت نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور نہ ہی صحابہ کرام نے کسی نے بھی کسی بھی عمل کی نیت کی زبان سے کسی سے کچھ ایسا ثابت نہیں ہے. اس کے بعد اگلا سبق ہے الدرس السابع ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان. ارکان الصلاۃ وہی 14، نماز کے جو ارکان ہیں وہ 14 ہیں. القیام مع القدرتی، قدرت ہونے کے ساتھ کھڑا ہونا. بتکبیرۃ الاحرام، دوسرا جو رکن ہے وہ تکبیرۃ الاحرام ہے جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. وقراءۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ پڑھنا. والرکوع، اور رکوع کرنا. والاعتدال بعد الرکوع، اور رکوع کے بعد سیدھا اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا. والسجود، اور سجدہ کرنا. علی الاعضاء السبعۃ، 7 اعضاء پر. والرفع منہ، اور سجدے سے اٹھنا. والجلسۃ بین السجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. والطمأنینۃ، اور اطمینان، سکون. فی جمیع الافعال، تمام افعال میں. ایسا نہیں ہے کہ بھاگ بھاگ کے سب کچھ کرتے رہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ سارے کام کیے جائیں گے. والترتیب بین الارکان، اور ترتیب ان تمام ارکان کے درمیان. یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کر لیں بعد میں رکوع کر لیں، ایسے نہیں ہے. والتشہد الاخیر، اور آخری تشہد. والجلوس لہ، اور اس کے لیے بیٹھنا. آخری تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا 2 الگ الگ رکن ہیں. والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پڑھنا، و تسلیمتانی، اور آخر میں سلام پھیرنا، یہ نماز کے ارکان ہیں۔ پہلی شروط تھیں اور یہ ارکان ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شرط وہ ہوتی ہے جس کے بغیر وہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اس کام کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن وضو نماز کا حصہ نہیں ہے، ایک خارجی چیز ہے۔ لیکن جو رکن ہوتا ہے وہ اس کے بغیر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن رکن اس عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ جتنے 14 ارکان انہوں نے بیان کیے، قیام ہے تو یہ نماز کا حصہ ہے، نماز کے اندر ہے، یہ نیت کی اس کی طرح، نیت کی طرح یا وضو کی طرح یا وقت کی طرح اس عمل سے خارجی چیز نہیں ہے۔ پہلا رکن ہے القیام مع القدرہ۔ اگر آپ کو قدرت حاصل ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ مسجد میں آتے ہیں، پیدل چل کے آ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، آپ نے جان بوجھ کے ایک رکن چھوڑ دیا۔ آپ وہاں لوگ باتیں کرتے کھڑے رہتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنی ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے ہیں، نماز کھڑے ہو کے شروع کریں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ تھک گئے یا آپ کو رکوع کرنے کی کا کوئی مسئلہ ہے، رکوع نہیں کر سکتے تو رکوع کرتے وقت بیٹھ جائیں۔ آپ اگر سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کھڑے ہو کے کریں، اور سجدہ آپ بیٹھ کے کر لیں۔ اس طرح بلا وجہ جان بوجھ کے یہ چھوڑ دینا قیام کو، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اسے تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے آپ کے لیے جو جو کام جائز تھے، آپ گفتگو کر سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے، کھا پی سکتے تھے، ادھر ادھر دیکھ سکتے تھے، وہ سارے کام اس تکبیر نے آپ پہ حرام کر دیے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قراءۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ آپ کسی بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، کسی بھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بڑے واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، جس بندے نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الفاتحہ کو ہی نماز قرار دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی کر لی ہے۔ کیسے آدھی آدھی کر لی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے تقسیم کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ میری بزرگیاں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، اب یہ بات ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اب میرا بندہ جو مانگے گا ولی ما سأل، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں وہ اسے عطا کروں گا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کو نماز قرار دے رہے ہیں۔ اگر آپ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چائے کی پتی ڈالے بغیر کوئی چیز بنائیں اور آپ اسے چائے کا نام دیں۔ جب تک آپ اس میں چائے نہیں ڈالیں گے، وہ آپ دودھ پکا لیں یا پانی پکا لیں، کچھ بھی پکا لیں، اسے آپ کچھ بھی نام دے دیں، آپ اسے چائے کا نام نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی اگر آپ کی سورۃ الفاتحہ موجود نہیں ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قرار دیا، اگر یہ موجود نہیں ہے تو آپ کی اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا رکن ہے الرکوع، رکوع مکمل
اعتدال کے ساتھ رکوع کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اس کے بعد والاعتدال بعد الرکوع، رکوع کے بعد سیدھا اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جو زیادہ تیز نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، رکوع کے بعد تھوڑا سا اٹھے، ابھی مکمل سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح بالکل غلط ہے۔ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ کی ہر ہڈی، ہر جوڑ آپ کا درست اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ اس کے بعد والسجود، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں بھی 7 اجزاء پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 2 گھٹنے، 6 ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کی پیشانی اور پیشانی کے ساتھ ناک، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز قرار دیا۔ یہ 7 اعضاء آپ کے سجدے میں زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا رکن ہے والرفع منہ، ایک رکوع سجدے کے بعد سر اٹھانا، پھر اگلا سجدہ کرنا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سجدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے سجدے کو ملا دیں، ایسے نہیں، بلکہ آپ ایک سجدہ کرنے کے بعد سکون سے اٹھ کے بیٹھیں گے، پھر آپ اگلا سجدہ کریں گے۔ اگلا سجدہ جو ہے 2 سجدوں کے درمیان آپ کا بیٹھنا، والجلسۃ بین السجدتین، یہ الگ رکن ہے۔ آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور پورا اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر آپ اگلا سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد والطمأنینۃ فی جمیع الافعال، جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ اطمینان کے ساتھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور بغیر بیٹھے ویسے ہی فوراً اگلا سجدہ کر دیا، اس طرح نہیں۔ جو رکن آپ ادا کریں گے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسے ادا کریں گے، پھر اگلے رکن تک جائیں گے۔ اس کے بعد ہے وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ، جتنے نماز کے ارکان ہیں ان کے درمیان آپ ترتیب کا خیال رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ رکوع ابھی کیا نہیں اور سجدہ پہلے کر لیا، یا تشہد پہلے پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے غلطی سے سجدہ پہلے کر لیا، سجدہ کر کے آپ کو یاد آیا کہ ابھی رکوع تو رہتا ہے، تو آپ واپس جائیں گے اور رکوع کریں گے، اور رکوع کے بعد پھر سجدہ کریں گے۔ جو سجدہ آپ نے غلطی سے کر لیا تھا اپنے وقت سے پہلے، اس سجدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ والترتیب بین الارکان، یہ رکن ہے، آپ نماز کو اسی ترتیب کے مطابق ادا کریں گے جس ترتیب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ والتشہد الاخیر، اور اس کے بعد آپ کا آخری تشہد، اگر آپ نے 1 رکعت پڑھنی ہے تو اس میں جو ایک تشہد آتا ہے وہ، اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کا تشہد، اگر آپ نے 3 رکعتیں پڑھنی ہے تو تیسری رکعت کا تشہد، اور اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے تو چوتھی رکعت کا جو تشہد ہے یہ نماز کا رکن ہے۔ تشہد پڑھنا بھی، والجلوس لہو، اور اس کے لیے بیٹھنا بھی، والصلاۃ علی النبی، اور 13واں جو رکن ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا۔ پورا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آگے آ رہا ہے، آگے سے پڑھیں گے۔ یہ پورا درود پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور اس کے بعد والتسلیمتانی، دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ بھی نماز کا 14واں رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر کو قرار دیا، مطلب وہ جو نماز شروع ہونے پہ آپ پہ ہر کام حرام کر دیتی ہے، اور حلال کرنے والی چیز ہے سلام۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو نماز کے علاوہ باقی تمام کام آپ پہ حرام ہو گئے، اور جب آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا تو اب جو کام آپ پہ پہلے جائز تھے وہ سارے کام آپ پہ دوبارہ سے جائز ہو جائیں گے۔ یہ ارکان ہیں نماز کے 14، اور اوپر اس کی شروط تھیں 9۔ یہ جو ارکان ہیں یہ اس حدیث سے لیے جاتے ہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر جا کے پڑھ لی، اس نے سمجھا شاید کو غلطی ہوگی، پھر نماز پڑھی، پھر جانے لگا، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کے نماز پڑھو، اس نے پھر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہ جانے لگا تو پھر یہی فرمایا، وہ کہنے لگا حضور مجھے تو ایسی پڑھنی آتی ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اسے بتائیں،
اس حدیث میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو نماز کے ارکان کہا جاتا ہے، اور بالاتفاق وہ سب کے نزدیک رکن ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں سورۃ الفاتحہ انہوں نے شامل کی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ سے فرامین موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بھی حنابلہ نماز کے ارکان میں شامل کرتے ہیں، اگرچہ احناف کے ہاں جو ارکان ہیں اس کی تعداد کچھ اور ہے، اور وہ اس کو قراءۃ الفاتحہ کو نماز کے ارکان میں شامل نہیں کرتے۔